میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا محمد احتشام کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، صدق الله العظيم۔ منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اب میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا زاہد فیض کو کہ وہ آئیں اور کلام نبی سے ہمیں روشناس کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر خلاف معشوق کو کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ ہوا پاگل فقیر خان کا شوق حکومت میں کہ اس کو کیوں وزارت کا کوئی دفتر نہیں ملتا، ندا آئی فلک سے یہ خدائی ساری تیری تھی، مگر اب تجھ میں فقر ابو ذر و حیدر نہیں ملتا۔ اب میں سپیچ کے لیے دعوت دوں گا محمد عاقب کو۔ میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شاعر مشرق، شاعر ملت، مفکر اسلام اور مصور پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ وہ اقبال جس نے پنجاب کی سرزمین کے شہر سیالکوٹ میں نور محمد کے گھر جنم لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر احسان کرتا ہے تو اس قوم میں اقبال جیسے مرد کلندر عطا کرتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اقبال جیسی ہستیاں ہزاروں سال بعد پیدا ہوتی ہے۔ اقبال ایک سچے عاشق رسول تھے، وہ مبلغ اسلام تھے، مفکر پاکستان تھے اور ان سب کے ساتھ ساتھ سچے اسلام کے ہمدرد بھی تھے۔ گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وہ وقت کہ جب انسانیت اندھیرے میں
گم ہو چکی تھی، مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے۔ اللہ کو بے بس مسلمانوں کی بے بسی پر رحم آیا، اور جن مسلمانوں کو ان انسانوں کی مدد کرنے کے لیے بھیجا گیا ان میں سر فہرست ہے علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال نے کمزور مسلمانوں کو اپنی شاعری کے ذریعے سوئے مسلمانوں کو جگایا۔ انہوں نے ایک نئی امید جگائی اور پاکستان کا خواب دیکھا۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جن کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ علامہ محمد اقبال نے بچوں، بڑوں، نوجوان اور عورتوں کو نشان منزل دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے بچوں کو بھی اچھا پیغام دیا، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، ہے لوگ وہیں جہاں میں اچھے، جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ علامہ اقبال نے یہ قائد اعظم کے سپرد کیا کہ جو شمع انہوں نے جلائی اس کی روشنی خود تو نہ دیکھ سکے، پر ہمارے لیے ایک آزاد وطن حاصل کیا، ہمارے لیے ایک آزاد وطن حاصل کیا۔ ہمارے پیارے ساتھیوں، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اقبال کے پیغام کو عام کریں اور وطن کی ترقی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، ضمیر جاگ جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد۔ تھینک یو۔ اب میں دعویٰ دیتا ہوں محمد عدنان کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کا ابتدا کریں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ استاذہ اکرام اور حاضرین محتشم، السلام علیکم۔ آج مجھے جس عظیم شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ جناب والا، علامہ اقبال وہ دنائے راز تھے جس نے ملت اسلامیہ کو تن مردہ میں آزادی حیات اور عزم و عمل کی نئی روح پھونک دی۔ اقبال بزم ہستی کا انتخاب تھے، آپ عظیم مرد مومن تھے، اور قدرت ان جیسے عظیم انسانوں کو تاریخ ساز کارناموں کے لیے تخلیق کرتی ہے۔ برے صغیر میں چاروں طرف غلامی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، فرزندان اسلام غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ ایسے عالم میں اقبال کی آواز آزادی کا ترانہ بن کر گونجی، آپ کا پیغام قدرت کا انعام بن کر گونجا۔ اس احساس سے آپ فرماتے ہیں، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور تک خاکے بخارا و سمرقند۔ جناب والا، علامہ اقبال شاعر مشرق تھے، حکیم الامت تھے، آپ مرد مومن تھے اور چاہتے تھے کہ برے صغیر کا ہر مسلمان ایمان کی تفسیر بن جائے۔ آپ نے قوم کو ماضی کے نغمے سنائے، اپنے عظیم اسلاف کی شان دکھلائی۔ آپ کی پوری شاعری ماضی کے روشن جلووں سے آباد ہے۔ آپ چاہتے تھے کہ آج کا مسلمان اپنے عظیم بزرگوں کے کارناموں پر ایک نظر ڈالے تاکہ انہیں آزادی کی قدر و قیمت کا احساس ہو۔ جناب والا، اقبال نے مشرق کو دیکھا، تعلیم کے لیے یورپ کی درس گاہوں میں گئے، وہاں کی تہذیب و تمدن کو دیکھا، انہیں احساس ہوا کہ یورپ کی چمک دمک عارضی ہے، جبکہ اسلام کی تہذیب اور اسلام کی حقیقت ہی لازوال ہے۔ آپ کی نظروں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور بسا ہوا تھا، اس لیے یورپ کی تہذیب آپ کو متاثر کرنے سے ناکام ہو گئی۔ چنانچہ آپ بڑے فخر سے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش و فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال نے اپنی شاعری میں جو پیغام دیا وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے بھی تھا۔ آپ کو ملت کے نوجوانوں سے خصوصی پیار تھا۔ آپ ان نوجوانوں کو شاہین کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے، وہ شاہین جو ہمیشہ محو پرواز رہتا ہے، آسمانوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ اسی لیے آپ مسلمان نوجوانوں کو شاہین بننے کا پیغام دیتے ہوئے شاہین کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ صدر محترم، اقبال کی آواز دلوں میں اتر گئی اور فرزندان اسلام شاہین اسلام بن گئے۔ اقبال ماضی، حال اور مستقبل کے شاعر تھے۔ میں اپنی گزارشات کا اختتام اقبال کے اس پیغام پر کرنا چاہوں گا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ قلب میں سوز نہیں، روب میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہارے پاس نہیں۔
अब मैं मिली सॉन्ग के लिए दावत देता हूँ अब्दुल्ला ज़िया का। اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تجھ سے میری ہے تمناؤں کی دنیا پر نور، تجھ سے میری ہے تمناؤں کی دنیا پر نور، عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور، میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور، جہاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تو نوارز انا دل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو دمن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاہو نثار، میں یہ سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشگر۔ اب میں ملی سونگ کے لیے دعوت دوں گا فیض حسن کو۔ ہل جاتی ہے ہر دستک پر، ماں کو لگتا ہے میں آیا، کوئی پیارا ہے مجھے آپ سے بھی، میں بابا سے یہ کہہ آیا، گھر بار ہے میرا بھی پیچھے پر آگے بھی گھر میرا ہے، میں جی لوں گا اندھیروں میں، گھر میرے بعد سویرا ہے، اس گھر کی ساری خوشیوں کو ایک بار نہ گھبرانے دیں گے، ایک سوچ بری بھی سرحد سے اس پار نہیں آنے دیں گے، کبھی پرچم میں لپٹے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں، کبھی پرچم میں لپٹے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماں راضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں۔
کیا ڈر کیا وہم کیا خوف اسے جس پشت پہ لاکھ دعائیں ہوں، ہو جن کے لہو میں بہتی وفا، پھر سامنے لاکھ بلائیں ہوں، جاتے جاتے بھی محفل سے رخ گلشن کا مہکاتے ہیں، ثابت قدموں پہ جو اپنے وہ سچ ثابت ہو جاتے ہیں، آئے ہو جدھر سے بھی دشمن ہم تیز ہوا اڑ جائیں گے، یہ ظلمت کے بادل سن لے خالی واپس مڑ جائیں گے، کبھی پرچم میں لپٹے ہیں کبھی ہم غازی ہوتے ہیں، جو ہو جاتی ہے ماراضی تو بیٹے راضی ہوتے ہیں۔ اس کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اس کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ اب میں دعوت دوں گا سر وزیر صاحب کو جو اسٹیج پر آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یوم اقبال کے بارے میں کچھ نہ کچھ اشعار، کچھ نہ کچھ ان کی معلومات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ علامہ محمد اقبال بچپن سے ہی ایک ایسی زندگی بسر کر رہے تھے کہ ان کی والدہ کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا بچہ جو ہے بڑا ہو کر ایسی زندگی بسر کرے جو بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے تباہ کن ہو، بلکہ ایسی زندگی بسر کر کے جائے کہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ ایک نمونے کے طور پر پیش ہو سکے۔ تو علامہ اقبال کی ایک غزل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، طرب آشنائے خروش ہو تو نوائے محرم گوش ہو، طرب آشنائے خروش ہو تو نوائے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ علامہ اقبال کے ایک دو شعر اور
निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीद खुदा से नौमीदी, बुतों से तुझको उम्मीद खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुदी बहुत मशहूर है और अल्लामा इकबाल ने इसी के बारे में बहुत कुछ अशार भी कहे। अल्लामा इकबाल की एक नज़म इसी के बारे में, खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का सिर निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग़ फ़िसा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। अब मैं दावत दूंगा हमारे कॉलेज की शान, हमारे अजीज़ उस्ताज़ इकराम। इन तकारीब का मकसद ये है कि हम अपने अकाबरीन उनको देखें, उनके काम को समझें, और दूसरी चीज़ हम में भी वो कॉन्फिडेंस आए, आप लोगों में भी वो आए कि आप यहाँ पर आएँ और दो चार अल्फाज बोलें। अल्लामा इकबाल देखें, आज हमें नहीं पता, हमारी नई जनरेशन को, आपने अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया था वो तो हम सब ने पढ़ा है कि दो कौमी नज़रिया उन्होंने दिया, लेकिन अल्लामा इकबाल को डीपली स्टडी किसी ने नहीं किया। हमें बड़ा अफसोस होता है ये पढ़कर कि नॉन मुस्लिम्स वो अल्लामा इकबाल की शायरी पढ़कर उसमें PhD की डिग्रीज़ ले रहे हैं। अभी भी नॉन मुस्लिम्स आप जाकर देखें, यूरोप में अल्लामा इकबाल को वैसे पढ़ाया जाता है जिस तरह हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, बल्कि हम तो उसका हक़ अदा भी नहीं कर सकते। लेकिन यूरोप ने बहुत रिसर्च की अल्लामा इकबाल पे और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हमारे काबरीन हमारे पास जो चीज़ छोड़ कर गए, अनफॉर्चुनेटली हमने उस पर अमल नहीं किया। और सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखें कि जो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए छोड़ कर गए वो कुरान पाक और उनकी सुन्नत। इसी कुरान पाक में भी आप देखें कि नॉन मुस्लिम्स ने PhD की डिग्रीज़ ली हैं। वो समझते हैं कि ये वाकई हक़ वाली किताब है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। आज का दिन ये हमने अहद करना है कि अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियत ये वैसे नहीं पैदा होती बेटा। अल्लाह ने ये हम पे एहसान किया कि ऐसी शख्सियत हमें यहाँ इस बड़े सग़ीर में पैदा की और उन्होंने हमें हौसला दिया, उन्होंने हमें रोशनी दिखाई नया एक मुल्क लेने के लिए। देखें, नज़रिया उन्होंने पहले ही पेश कर दिया था कि ये मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मेहरबानी करें बेटा, अपने उन असलाफ़ को मत भूलें। चाहे आप दुनिया के जिस कोने पे मर्ज़ी चले जाएं, जहाँ पर मर्ज़ी आप खड़े हों, जिस मर्ज़ी सीट पे आप बैठे हों, अपने इन लोगों को नहीं भूलना। आज का यही पैगाम आप इसको लेके जाएं बेटा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।